تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی بے حد مبارکباد، خاص طور سے ان مومنین کو جنہیں حج اور دیگر احکامات کی ادائیگی کی توفیق ہوئی ہے۔ چونکہ حج اور عید الاضحیٰ کا تعلق عصیان اور معاصی سے توبہ اور گناہوں کی تلافی کا موقع ہے، اس لیے اس موقع پر معروف صوفی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی ایک مناجات کے چند اشعار سے میں اس کی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں: یکے گویم یکے دانم یکے در دل گرہ بستم، بے دل تصدیق دارم از زباں اقرار یا اللہ، ز سرتا پا گنہگارم گناہا بے عدد دارم، رہائی دے از انکارم بے استغفار یا اللہ، بروز حشر در محشر نمی دانم چه خواہد شد، مکن شرمند اور رسوا دراں بازار یا اللہ۔ آج کے اس مذاکرے کا موضوع جیسا کہ معلوم ہے عید الاضحیٰ اور حج ہے، اور اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ خاص مہمان شامل ہیں۔ میری دائیں طرف مولانا خوشتر نورانی صاحب ہیں، جن کا جو معروف علمی اور دینی رسالے جامع نور کے مدیر ہیں، اور میرے بائیں طرف معروف عالم دین اور شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مولانا مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب ہیں، اور معروف دانشور اور تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے الیاس ملک صاحب ہیں۔ میں اس پروگرام کی ابتدا میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے مفتی صاحب سے سب سے پہلے میں اس کی ابتدا کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ آپ عید الاضحیٰ کا جو تاریخی پس منظر ہے اور اس کے احکامات کے تعلق سے مختصراً اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین۔ میرے دوست اخلاق آن صاحب نے عید الاضحیٰ کی تاریخی پس منظر کے متعلق مجھ سے دریافت کیا ہے۔ اسلام میں دو تہوار بڑے مقدس اور پاکیزہ تہوار ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر دراصل ایک مہینے کے پہم روزے کی خوشی کی یادگار ہے، اور عید الاضحیٰ دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ان قربانیوں کی یادگار ہے، اور یہ اسلام کے دو بنیادی تہوار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کیا اور مدینہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دو موقع پر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یومان، یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جاہلیت میں اس طرح کے دو روز ہوا کرتے تھے جس کو نیروز اور مہرجان کہتے ہیں، اس کی یادگار بناتے ہیں۔ فارسی کے آدمی ہیں نیروز نوروز، گویا کہ ایرانیوں کے نزدیک جو فروری کے 22 تاریخ یا 21 تاریخ کے جو خوشی ہوتی ہے اس کو، اور مہرجان مہرگام جس کو کہتے ہیں ایرانیوں میں اس کو مہرجان، تو دو خوشی کے دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جاہلیت کے جو بھی طریقے تھے اس کو بالکل کنڈم نہیں کرتے تھے، بالکل اس کو ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتے تھے، اسلامی رخ توحید کا رخ دے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دو خوشی کے دن دیے ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید الفطر۔ پھر وہ تفصیل بتائی کہ ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے اپنے بچے کی قربانی پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدل میں ایک دمبا دے دیا تھا اور وہ محفوظ رہے، تو اس ایثار اور قربانی کے جذبے کو قربانی سے جوڑ دیا، اور ایک مہینے کے جو روزے رکھتے ہیں
اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن خوشی کے، تو دو خوشی کے دن ہیں اسلام میں آئے ہیں. اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ حبشی لوگ یہ کرتب دکھاتے تھے تو حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی کو رکھ کر دیکھ رہی تھی. مفتی صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے بڑے تفصیل سے اس کے تاریخی پس منظر پہ روشنی ڈالی ہے اور اس بات کا اشارہ کیا کہ ظاہر ہے یہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے اور اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ ایثار ہے اور للہیت ہے، خلوص ہے. لیکن آج کل کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے آج کے تناظر میں کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس خلوص کی کمی اور اس کو رسمی طور پہ ادا کرنا زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس حوالے سے آپ مولانا خوشتر نعمانی صاحب روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ اسلام میں دو گانا جو نماز ادا کی جاتی ہے جی قربانی اور جو عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ دراصل زکوٰۃ کی طرح اس کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اسی پر قربانی واجب ہوگی. صاحب نصاب کون ہوگا وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ جیسا ہے، اس کی تفصیلات اس کی تفصیل ایک الگ ہے اپنے موقع پہ. جی تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سماجی طور پر ہم جیسے جیسے زمانہ رسالت سے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، جی اسلام کے بہت سے کانسیپٹ کے اندر جو ہے ہماری سماجی طور پر جو اپنے ویریفیکیشن کر دیا ہے لوگوں نے اور اس کی تبدیلی بہت سی آ چکی ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کو ایک عبادت نہ سمجھ کر دکھاوے کا ایک جذبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ 100 قربانی کر رہے ہیں، دمبے کی کر رہے ہیں، جبکہ قربانی جو ہے وہ ایک ہی جانور کی ہے، ان پر فرض ہے، یہ واجب ہے ان کے اوپر. بعض جگہوں پہ بڑی قیمتوں میں خریدا جاتا ہے. بڑی قیمتوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو جانور عام طور پر 10-15 ہزار کے آپ کو مل جاتے ہیں ان کو آپ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ میں نمائش کے طور پر، شو بازی کے طور پر کہیں. دیکھیے قربانی میں دراصل اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں، قربانی اس کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جانور کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے چمڑے کو نہیں دیکھتا، آپ کے خون کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ بیسکلی ایک نیت ہے کہ اللہ نے جو آپ پر حکم دیا ہے قربانی کا، جو صاحب نصاب ہیں اللہ کی راہ میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر، ادائیگی کے طور پر یہ قربانی جن پر نصاب صاحب نصاب ہیں ان پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے کہ وہ اس کو ادا کریں. اب اس میں کیا ہے کہ وہ جو باقی چیزوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی غربا میں تقسیم کر دیں، جو جانور کٹ رہا ہے یا جو قربانی ہو رہی ہے اس کے گوشت کو جانور، اس کے قربانی کی کھالوں کو بھی دینی کاموں میں لائیں. چنانچہ ہم مدرسے میں دیتے ہیں سب کچھ، وہ سب ساری صورتیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن آج کل جو جذبہ ہے کہ کم سے کم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مسلمان اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، بہت زیادہ اس کو، بہت سی چیزوں کو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے. حالانکہ یعنی مادیت اور صارفیت کا اثر جو ہے دینی احکامات کی ادائیگی میں بھی ہو رہا ہے. جی ایک چیز جو مولانا نورانی صاحب نے اشارہ کیا کہ اس میں غربا کا بھی حق ہے اور یہ ہے، تو الیاس ملک صاحب آپ اس چونکہ آپ کا سماجی کاموں سے تعلق ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ قربانی کا جو یہ فریضہ ہے یا جو یہ جو طریقہ ہے اس میں غربا کو جو شامل کیا جانا ہے یا پڑوسیوں کو یا دوست احباب کو، اس کی سماجی کیا اہمیت ہے اور اس سے کیا اس کے مثبت اثرات ہمارے سوسائٹی یا معاشرے پہ پڑتے ہیں یا اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ابھی جیسا کہ مولانا خوشتر نعمانی صاحب نے قربانی کے تعلق سے بتایا، جی سب سے پہلی تو ایک چیز یہ ہے دین میں جی کہ دکھاوا بالکل نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بنیاد ہے، انما الاعمال بالنیات، جی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کوئی بھی کام اگر دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو،
یہ شرک ہے. خاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب رہا قربانی کی بات، تو قربانی میں اور ہر چیز میں دین کے سماجی پہلو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو دنیا جو ہے وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سماج انسانوں سے ہے، ہم سے آپ سے سماج ہے. جہاں انسان رہ رہا ہے وہاں سماج ہے. اور ہمارے سماج میں ہمیشہ ہر دور میں غربا بھی رہے ہیں، مساکین بھی رہے ہیں، اور صاحب حیثیت اور پیسے والے بھی رہے ہیں. قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کیا جاتا ہے. ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے ہے، ایک حصہ اقربا کے لیے ہے، اور ایک حصہ اس کے اپنے لیے. اب آپ یہاں یہ غور کیجئے کہ کس قدر عدل ہے کہ اس میں وہ اپنے لیے جو خوشی منا رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ یہ خوشی کا دن ہے. بالکل. اور اس خوشی کے دن میں ان لوگوں کو جو بیچارے اس لائق نہیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا ہے، اقربا کو بھی شامل کیا جانا ہے، کیونکہ اقربا کی اہمیت الاقرب الاولیٰ، اور خود اپنے یہاں. تو سماج میں اگر اس طرح سے چلا جائے تو وہ لوگ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد بھی ہوگی اور آپسی تعلق بھی قائم ہوگا. اس حوالے سے کہ پہلے جو طریقہ تھا یا جو ابھی کئی ساری باتیں آئیں اس قربانی کی ادائیگی کے حوالے سے، کوئی ایسا پہلو ہے جس پہ آپ اور اضافہ کرنا چاہیں گے؟ یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ جو اس کی نماز ہوتی ہے اس میں اجتماعیت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. اور وہ سنت رسول ہے. سنت اس کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جب آدمی عیدگاہ جائے تو تکبیر کہتا جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ للہ الحمد پڑھتا جائے، اور ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے پلٹ کر آئے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں مظاہرہ ہو. اور عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ آ کر قربانی کرے اور قربانی کے جانور کے گوشت سے گویا کہ نہار اپنے منہ کو ذائقہ دار بنائے. یعنی اس میں اس کو خدا کی سے لگاؤ، تعلق، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ اور انسانیت کا بھی پیغام. بنیادی بات. دوسرا جو اس موقع پہ جو بڑا ایک فریضہ ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک حج ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اور سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ حج کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے یا یہ جو احکام ہے، اس کی فرضیت جو ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین. حج جو ہے، جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان فرائض میں سے ایک حج بھی ہے. کچھ فرائض ایسے ہیں جو بدنی ہیں، آپ نماز پڑھیے. کچھ فرائض ایسے بھی ہیں جو مالی ہیں، تو حج مالی فرائض میں داخل ہے. اس شخص کے اوپر فرض ہوتا ہے جو استطاعت رکھے بیت اللہ تک جانے کا، سفر کے مصارف برداشت کرے، اس کے اوپر ہے. اور اگر ایسا شخص ہے جو حج کے استطاعت رکھتا ہے اور اگر وہ حج نہیں کرتا ہے، اس کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب وہ مرے گا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا یا یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر. اچھا، یہ سخت ترین وعید ہے. اس فرضیت میں صرف مالی حالت کا ہے یا جسمانی اور صحت کا بھی ہے؟ اس کے لیے ہے کہ سفر کے راستے ہموار ہوں، وہاں دشواری نہ ہو، پرخطر راستے نہ ہو، اور صحت بھی ہو اور مالی استطاعت بھی ہو. اگر یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور پھر بھی اگر حج نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے سخت ترین وعید آئی ہے کہ اس کی موت کیسی ہوگی، کچھ نہیں ہے. اور اس کی ادائیگی کا کیا موقع ہوتا ہے؟
اس پہ کچھ آپ؟ اس کی ادائیگی کے وہی جو موسم ہے ذی‌الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، کے مہینہ وہ مہینے میں جی اس میں قربانی ہے، مینا میں جانا ہے اور طواف کرنا ہے، سعی بین صفا مروہ ہے، یہ سب گویا کہ اس کے لیے شرائط ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ حج میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ سب کو برابر کر دیا ہے۔ بادشاہ ہے، وقت بھی جا رہا ہے تو وہی ایک کپڑا پہن کے جا رہا ہے، ایک سادہ مساوات کی اور تعلیم برابری، ہے۔ اور ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہ رات کو سونا ہے، جی اس پر چھت نہیں ہے، زمین پر سونا ہے، جی اس میں سب کو سونا ہے، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، اگر گیا ہے تو وہ مساوات۔ تو اسلامی احکام میں جب آپ غور کریں گے اس میں مساوات اور برابری کا عنصر موجود ہے۔ منصور موجود ہے، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ لیکن ایک چیز خوشتر نورانی صاحب دیکھنے میں جو آج کل آ رہی ہے کہ حج کا فریضہ بھی جیسا کہ ابھی ذکر ہوا قربانی کے حوالے سے، چونکہ آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں ایک بڑی بیماری جو نظر آ رہی ہے وہ صارفیت، کنزیومرزم اور رسموں کے طور پہ، دکھاوا کے طور پہ، تو کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ لوگ حج ادا تو کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایک عام سفر کر رہے ہیں، تفریحی سفر ہوتا ہے، سامان خریدنے اور لانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ ڈالیں گے، کیونکہ تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اس پیغام سے ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، اور للہیت سے، اپنے آپ کو جو سب سے ہمارا جو رب ہے اس سے جوڑنے کا ہے تعلق۔ جی جی دیکھیے، اسلام میں حج جو ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں بنیادی، جی اس 5 ارکان میں سے ایک 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ جی قرآن شریف میں آیا ہے کہ الحج من استطاع الیہ سبیلا، حج جو ہے اس کے لیے ہے جو اس راہ میں استطاعت رکھتا ہو۔ جی جیسا کہ ابھی ذکر ہے۔ جی اس لیے کہ دیکھیے اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ انسان کی حیثیت سے بڑھ کر اسلام جبر کسی چیز پر نہیں کرتا۔ قرآن شریف کی ہی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کی جو حیثیت ہے، جو استطاعت ہے، اس سے زیادہ تکلیف اور پریشانی میں اللہ کسی بھی انسان کو مبتلا نہیں کرتا ہے۔ حج بھی اسی طرح سے ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک اپنے زمانے میں ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، پہلے جو کانسیپٹ تھا کہ جب کوئی حج پہ جاتا تھا تو اس کے اندر جو تقدس مآبی جو پیدا ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ وہ اہتمام اور وہ آہوازاری اور جو جانے کی تڑپ، وہ ساری چیزیں، اور وہ جب جاتا تھا سماج سے نکل کر تو وہ یہ سمجھ کے جاتا تھا کہ شاید اب میرا یہ آخری سفر ہے، میں پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ راستے پر خطر تھے اور سمندر کا سفر، ایک مہینہ سمندری جہاز پر جو ہے سفر کر رہا ہے، ڈاکو لوٹ لے کہ جہاز غرق ہو جائے، کیا ہو جائے، بہت پریشان کن اور بہت تکلیف دہ سفر تھا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی، صارفیت آتی گئی، اب ایک طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ آج وہ ذہن نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب وہ واپس آتا تھا حج کرنے کے بعد تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کے سامنے یہ عہد و پیمان کر کے آتا تھا کہ اب ہم اپنے آپ کو ایک نیک بندے کے طور پر، اللہ انابت اللہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف اب ہم رجوع ہے، خرافات، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا ایک عہد اور پیمان ہوتا تھا۔ کبھی وہ عہد کرتا تھا اور واقعی وہ اس پر گامزن ہو کے دکھاتا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ رویہ وہی ہے، جس طرح ظاہری رویہ تھا اس طرح باطنی بھی رویہ بھی وہی ہے۔ تو گویا کہیں نہ کہیں دنیاوی جو کنزیومرزم ہے اس کے تحت ہم نے اس کو ایک طرح سے ایک فیشن بنا لیا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ آج لوگ حج کرنے جا رہے ہیں تو اب پیسے کی اتنی فراوانی ہو گئی ہے اور اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ لوگ، جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے کام ایسے پڑے ہوئے ہیں نیکی کے، لیکن اس کے باوجود جو 15-15 20-20 حج کر رہے ہیں، ہر سال 6-6 8-8 2-2 3-3 بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ بھئی بچوں کی چھٹی ہو رہی ہے، لاؤ ہالیڈے پیکیجز میں ہم بجائے نینی تال اور شملہ جانے کے ہم یہاں ہو کے چلے آئیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ کانسیپٹ آیا ہے اور کہیں پر آپ اتنی زیادہ آپ کی فراوانی ہو گئی ہے تو وہ عبادت کے کانسیپٹ میں، وہ تقدس مآبی جو تھی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رجوع کرنے کی اور تائب ہونے کی جو ایک بات تھی، اس میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے۔ بڑی نقطے کی بات خوشتر صاحب نے کہی ہے۔ اس کے جو یہ سماجی پہلو ہے حج کے ادائیگی، فریضے کی ادائیگی،
جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک فریضہ ہے اگر جس کو بھی اس کی استطاعت ہے، لیکن اس میں افراط یا اس کو صرف ایک ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے کرنا، اور جو اس کا مقصد ہے کہ برائیوں سے دور ہو جانا اور اس کا عہد و پیمان کر لینا، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک جو پیغام ہے مساوات کا، انسانیت کا، وہ پہلو اس پہلو کو ہم کیسے حج کے حوالے سے صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پہلو کہیں کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی، اور حج تو صحیح بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جی، اب جیسے ابھی مولانا خوشتر نعمانی صاحب نے کہا کہ بھائی کئی بار لوگ جا رہے ہیں حج پر، جی، تو وہ جتنی بار بھی لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ تو نفلی حج ہے، جی، لیکن ایک چیز اور دیکھنے کی ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داریاں ایک وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں، جی، اور ایک وہ ہیں جو حقوق العباد ہیں۔ عباد، جی، تو اگر ہم حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں جی، تو پھر ہمیں حقوق العباد کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ جی، اب اگر کوئی شخص اپنا فرض ادا کر چکا ہے جی، تو وہ یقیناً اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج پہ جائے، جی، لیکن اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا یا غریب ہے، یا اس کے اقربا میں یا جاننے ملنے والوں میں جی، کسی کی حالت بہت خراب ہے جی، جو مدد کے مستحق ہیں، جی، تو ان کی مدد بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، اور یہ سماجی کام، جیسے ہم نے کہا کہ وہ سماج جو ہے وہ تو ہم سے، آپ سے ہے، انسانوں سے ہے، جی، تو سماج کی ذمہ داریاں بھی ہم انسانوں کی ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، اور مساوات کے ساتھ ساتھ اس میں اخلاص اور قربانی کا جذبہ، کیونکہ جو قربانی کرتا ہے وہ وہاں جا کے حج کے ادا کرنے کے بعد، کیونکہ حج پہ جو شخص بھی جا رہا ہے جی، وہ منی میں 8 کے قیام کے بعد 5 نمازیں اس کو منی میں پڑھنی ہیں، اس کے بعد پھر وہ عرفات کے لیے 9 ذی الحجہ کو صبح روانہ ہوتا ہے۔ اس کا دن دوپہر تک وہاں وہ پہنچتا ہے اور شام تک وہ وہاں عرفات میں رہتا ہے، جی، اور اس کے بعد مغرب بعد وہاں سے وہ پھر مزدلفہ آتا ہے۔ جی، تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک جگہ جہاں پر کہ بادشاہ اور عام آدمی سب کو آسمان کے نیچے سونا ہے، وہ مزدلفہ ہے، جہاں وہ رات کا قیام کر کے 10 کو صبح پھر منی میں واپس آتا ہے۔ اب وہاں جو وہ قربانی کرتا ہے، تو قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی جو ہے وہ جذبہ ہے جو انسان کو دوسروں کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جی، اور اگر آج سماج میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کے لیے کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماج کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کہیں کوئی مشکل اور کہیں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر کے خلوص اور محبت کے ساتھ بڑھیں گے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں گے، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تو کہیں رہ نہیں جائے گا اگر ہم صحیح طرح اس پہ عمل کریں۔ تو بات بالکل صحیح ہے کہ ہم عمل ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ بات نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ وہ اس طرح عمل جس طرح اس کا تقاضا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں ہیں جن کو ہمیں اپنا محاسبہ کر کے دور کرنا چاہیے، اور عمل میں وہ اخلاص اور وہ خلوص لانا چاہیے جس سے کہ نہ صرف عبادت ہو بلکہ اس کے ساتھ سماجی برائیاں بھی دور ہوں۔ بہت خوب، آپ نے اس سماجی پہلو پہ بڑی خوبصورتی سے نظر ڈالی۔ مفتی صاحب، میں اسی حج کے تعلق سے ہی، جیسا کہ ابھی ذکر بھی آیا تھا، خوشتر نورانی صاحب نے اور الیاس ملک صاحب نے ادھر اشارہ کیا کہ جو یہ حج کی ادائیگی کا جو تعدد ہے کہ متعدد بار لوگ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہے، کیا احکام ہے اس اسلامی نظر سے؟ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا یہاں پہ۔ جی، حج پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی ہے۔ جی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، ایک بار بھی جا سکتا ہے، 2 بار بھی جا سکتا ہے، 3 بار بھی جا سکتا ہے، جائے نہیں، کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے ہیں، جی، جی، اور کرنا بھی جائز نہیں ہے جی، اس کے۔ لیکن افراط، افراد، تفریط اسلام نے پسند نہیں جو کیا ہے، جی، جی، میں ایک چیز کرتا ہوں، جی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جی، آپ تو تاریخ کے آدمی ہیں،
अकबर से टक्कर लिया, जी, जहांगीर से उनका टक्कर रहा। हाँ उनका नज़रियाती एक और बहस जब रही। वो जी जी हज करने के इरादे से दिल्ली आए हैं, फिरोज शाह कोटले के अंदर जी मौजूद, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो जी कहा हज करने जा रहा हूँ। जी सूफी थे, एक सूफियाना बात कह दी जी ख्वाजा साहब ने, जी, क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई बेवा नहीं है, क्या कोई बात, लड़की नहीं है बिल्कुल जिसकी शादी करा दो, उसकी कफालत कर लो। जी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह यहीं से पलट गए हैं। वाह, तो ये भी तब बुजुर्गों का तरीक़ा रहा है। जी हम तो पाबंदी आयद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी बात से इत्तेफाक है, आप किसी इबादत को इबादत रखिए, जी, उसको नुमाइश का दर्जा न दीजिए। बिल्कुल। और यानी जो आज जिस अंदाज से किया जा रहा है जी, वो थोड़ा सा इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, इस सोच में भी तब्दीली की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जी, आप तारीख़ के आदमी हैं, एक नासिर खुसरू जी, बहुत बड़े बहुत बड़ा शायर और जानते हैं, जी, उन्होंने एक वाक़या लिखा है, एक मुकालमा नकल किया है। जब उनके दोस्त हज से वापस आए हैं जी, तो उनसे सवाल किया नासिर जी, ने, अच्छा ये बताओ, जब आम कपड़ों को जिस्म से जुदा कर दिया और एहराम बांध लिया तो तुम्हारी क्या कैफियत थी, जी, उस वक्त के तुम्हारे क्या तसुरात थे? जी, फिर पलटकर खुसरू साहब ने कहा, ये बताओ कि जब तुम बैतुल्लाह में दाखिल हो गए, जी, क्या इज वो इनकसार का वही जज्बा था जो हजरत इब्राहिम का था? जी, फिर पलटकर कहा, जब कुछ तुम अरकान अदा करने लगे, क्या तुमने वही, तुम्हारे अंदर वो अनानियत थी या ख़त्म हो गई थी, जैसा कि असहाबे कहफ के अंदर अनानियत ख़त्म हो गई? बेशक। यानी ये कि तो एक और जी, उसके बाद फिर कहा कि जब तुमने कुर्बानी दी, जी, वही सोचने की बात है, तुमने जी, कुर्बानी की, जी, क्या तुमने अपने नफ्से लईम की भी कुर्बानी की? बेशक, अगर अपने नफ्से लईम की कुर्बानी की है तो ठीक है, क्या तुम्हारे आने के बाद फिर जज्बा है हम मक्का जाएं, जी, मदीना जाएं? अगर ये जज्बा है तो तुम्हारा हज कबूल, और अगर ये जज्बे नहीं है, ये जज्बों से नहीं किया है, तो तुमने अपना वक्त और अपना पैसा ज़ाया किया। नहायत अहम गुफ्तगू रही, और इससे आखिरी तौर पे हम यही कह सकते हैं कि हज हो या ईद उल अज़हा, उसका जो बुनियादी पैगाम है वो ख़ुद को खुदा से जोड़ने के साथ साथ खुदा के बंदों से, जो ज़ाहिर है खुदा की तख्लीक हैं और खुदा उन्हीं को पसंद करता है जो उनके बंदों के लिए आगे बढ़ते हैं। इंसानियत, मुसावात, हमदर्दी, ये दोनों पैगाम हैं हज के भी और ईद उल अज़हा के भी। इसी के साथ मैं अपने तमाम इस मुज़ाकरे में शामिल मौलाना खुशतर नूरानी साहब, इलियास मलिक साहब और मुफ्ती अताउर रहमान साहब का नहायत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी के साथ खुदा हाफिज़। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, है आया भी तू है नेहा भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू, के तू ही तू अपना है खुद पता, तेरी शान जल्ला जलालहू, हर बशर का है मुद्दा, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, है आया भी तू है, नेहा भी तू है, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, यहाँ भी